عاصم منیر صاحب کے حوالے سے موجودہ جو چیف ہیں خان صاحب نے آپ کے خیال میں جو پہلے سال کی غلطیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی یہ غلطی تھی خان صاحب کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگین وہی بات ہے کہ چوائس تو پرائم منسٹر کی ہے, لیکن اس چوائس کو بڑا کیئرفلی ایکسرسائز کرنا چاہیے. نہیں ہٹانا چاہیے تھا عاصم منیر صاحب کو. میرا خیال ہے کہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا, اس کو کیئرفلی, کیونکہ ایک ٹینیور ہوتا ہے اور ہر انسٹیٹیوشن کا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. مثلا سول میں تو اب تباہی ہو گئی ہے نا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر لگتا ہے یا کوئی کچھ لگتا ہے تو وہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے, حالانکہ ٹینیور 3 سال کا ہے. بٹ اگین میرا آپ سے وہی سوال ہے, آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پریروگیٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. نہیں پریروگیٹو ہے, لیکن نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا. کئی دفعہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے کچھ کرنے کی, لیکن آپ کو نہیں استعمال نہیں کرتے. نہیں, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹرینٹ, کہ آپ کو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. اچھا چلیں, مجھے پھر یہ بتا دیجئے کہ اگر لیٹ سے 77 سال میں یا آنے والے اگلے 77 سال میں ایک وزیر اعظم کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے یا ہٹانے کا اختیار کب استعمال کرنا چاہیے جا کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وہ تو کل کو کبھی بھی استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے, بے شک آپ کے پاس سے اختیار ہے, وہ کہے گا بھائی جان میں اختیار فریج میں رکھوں, میں اس کا کیا کروں. 1988 میں محترمہ نے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو آئی ایس آئی کا ہیڈ لگا دیا. کیا نام تھا ان کا, کلو صاحب. کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں سنتا تھا. ٹھیک ہے جی. نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگا دیا, اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا. نہیں وہ آئی ایگری. سو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے حالات ہیں اس کو آپ صحیح طرح انڈرسٹینڈ کریں, اور انڈرسٹینڈ کر کے آپ ایسی چیزیں انسٹیٹیوشن کو ساتھ لے کے چلیں. نہیں, اگر انسٹیٹیوشن کے اندر اگر فار ایگزامپل چلے میں تھوڑا بلنٹ طریقے سے کہتا ہوں, اگر یہ پرابلم ہے, اگر انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ ایک ایشو ہے کہ وہ ایک سویلین پرائم منسٹر کا اپوائنٹڈ بندہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا, تو پھر پرابلم پرائم منسٹر کے ساتھ ہے یا انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ 90% ٹائم تو ایکسیپٹ کر دیکھیں نا. آرمی چیف تو زیادہ تر تو ایسے مقام آئے ہیں سوائے مشرف پیریڈ کے جس میں سولینس نے بنائے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں. ٹھیک, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اندرونی پوسٹنگز ٹرانسفرز یہ وہ وغیرہ ہے نا, اس کے اندر آپ جو انسٹیٹیوشن کی اپنی پریفرنسز ہیں اس کے مطابق چلیں. سو بیسک آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی چیف کی حد تک بس اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کر لیں, وہ کریں آپ, باقی معاملات میں وہ آپ, اور اس میں بھی میرٹ کریں. اس میں بھی یہ نہ دیکھیں کہ جی اے ساڈا بندہ ہے, ساڈا بندہ کوئی نہیں. اچھا, اگر اس کو میں اپوزٹ کر دوں, وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو پاکستان کے فارن افیئرس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. فارن منسٹری جو ہے وہ آپ کے اپنے دور میں کیا انڈیپینڈنٹ چل رہی تھی؟ میرا خیال ہے فارن افیئرز از اے بیڈ ایگزامپل. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے کہ فارن افیئرز ہو گیا, اس کے اندر بہت سارے امریکہ میں یو کے میں ٹھیک ہے فارن پالیسی کے اندر ڈیفینس انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں. چلیں میں منسٹری کیونکہ وہ سیکیورٹی, ٹھیک, سیکیورٹی انٹیریئر بھی پھر اس کے مطابق ہی جاتا ہوگا. انٹیریئر میں کیونکہ ٹیررزم کا ایک بہت بڑا عنصر ہے, یہ بھی ہوگا. فائنینس میں کوئی ایسا اور آج تک ہوا بھی نہیں کبھی. ایس آئی ایف سی آپ کے سامنے نہیں, ایس آئی ایف سی کا مجھے کیونکہ ابھی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, اگر یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز اگر پیچھے بجلی گیس اور پانی کا محکمہ رہ جاتا ہے. نہیں, ایجوکیشن ہے, بجلی ہے, گیس ہے, ہیلتھ. نہیں, ایجوکیشن بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کے. ایجوکیشن کے اندر آج جو آپ کا جو سلیبس ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑا ایک وہ لیا, اس کے اوپر بھی بڑی کرٹیسزم ہوئی کہ آپ نے سلیبس کے اندر جو چینجز کیے, اس کے اندر بھی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا عنصر نظر آتا ہے کہ اس کی ہسٹری جو ہے اتنی ڈسٹارٹیڈ ہے کہ ہم لوگ اس پہ کھل کے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے. 71 کے اندر ہم سیدھا کہتے ہیں جناب بھٹو مجیب الرحمان تھا, بات ختم. یحییٰ خان کا کیا رول تھا, ایوب خان کا کیا رول تھا, سارا بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. وہ ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں میں ڈس ایگری. وہ کیوں ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن ہمارے جب ہم نے سلیبس بنایا تھا تو ہماری ڈائریکشن یہ تھی کہ وہ ہم تو پہلے 3-5 کلاسز کا بنا رہے تھے نا, اس میں ہسٹری تو اتنی تھی نہیں, وہ تو آنا تھا بعد میں وقت ہماری گورنمنٹ. میرا کہنے کا مطلب آپ ہم کیونکہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے وہاں پہ. نہیں, میں یہ آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ڈسٹارشن آف ہسٹری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو کس کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں ضرور
ایک خواہش ہوگی. There you go. لیکن وہ کے عزیز نے جو کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری, آپ اس کو بنائیں کورس کا حصہ. اس کے اندر بالکل بنانا چاہیے. آپ نہیں بنایا نا, آپ بنا کے دکھائیں. ہم تو پہلے 5 سال میں اس سے ڈیل کر رہے تھے. نہیں میں ایگری کر, میں آج آپ کے سامنے آج چلے میں آپ سے ایک اس طرح سوال کر لیتا ہوں. آپ کے خیال میں کے عزیز کی کتاب کبھی پاکستان کے کسی کورس ورک کا حصہ بن سکتی ہے؟ بننی چاہیے. نہیں بن سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بننے دے گی کبھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بین تو نہیں ہے نا, تو وائی ناٹ. بننے کوئی نہیں دے گا نا, بننے کوئی نہیں دے گا. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے میں ایک اور بینگ اے فارمر پولیٹیشین, اب میں آپ کو فارمر پولیٹیشین اور مجھے برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے بائی دا وے کہ یہاں پہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر پولیٹیشین کو تو آپ نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اس کے اندر وہ برا تھا, وہ کرپٹ تھا, وہ جاسوس بھی تھا, وہ غدار بھی تھا, وہ بھارتی ایجنٹ بھی تھا, سارے الزامات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن ڈکٹیٹرز کے حوالے سے جو ہے نا آپ کی ہسٹری بکس کلین ہے, ان کو نہیں ہاتھ لگاتی, وہ ان کو نہیں بتاتی کہ انہوں نے کیا 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 اپنے دور کے اندر. فرینکلی میں نے کورس کی جو ہسٹری بکس ہیں ان کو لیٹلی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ ایوب خان کو, یحییٰ خان کو اور مشرف کو اور ضیاء الحق کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اپنا اس کو یحییٰ خان کے بارے میں جو لکھا جا چکا ہے یا ضیاء کے بارے میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ تو کورس میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اتنی کرٹیسزم اور اتنی زیادہ ان کی وہ ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وہ ہم آئی تھنک وی ایکچولی ہاپڈ فرام ون ٹاپک ٹو آپ بات کر رہے ہیں سلیبس کی. ہاں نہیں, میں ایکچولی بات کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ کی. میں بات کر رہا تھا کہ فٹ پرنٹ تو ہے نہیں, وہ نہیں وہ تو ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے, لیکن وہ اتنا گاڑا ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ پھر یہ سویلین بالادستی آخر آتی کس چیز کے, اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک سگنیٹری اتھارٹی ہے صرف جو بیٹھ کے ایک آرمی چیف بیٹھ کے اناؤنس کر دے, اس کے بعد آپ نے ڈی جی آئی کس کو لگانا ہے, ڈی جی ایم آئی کون ہونا چاہیے, وہ اپنے کام صحیح طرح کر رہے ہیں کہ نہیں. مطلب پولیٹیشین کا احتساب ہوگا, ہر قسم کا ہوگا, اس کو نیب میں بھی رگڑا لگے گا, اس کے اوپر 150 کیسز بھی بنیں گے. وہ اگر لاہور میں ہے تو کوئٹہ میں بھی کیس اس کے اوپر بن جائے گا. اگر کوئی نئی انصاف کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوگا اور نہ کوئی جرت کبھی کرے گا, وہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ. یہ تو صحیح بات ہے, میں کو ان کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے ہمارے ملک میں, اس کی وجہ سے جس طریقے سے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے اس طرح ان کا نہیں ہوتا. ہاں, اور ہونا چاہیے. ہاں نہیں, لیکن وین یو سے آپ نے کہا کہ میں نے 35 سال جو کام کیا ہے, میں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لی ہے اور اس کے مطابق ان کے معاملات میں بولنا بھی نہیں چاہیے. ان کے معاملات, اندرونی معاملات جو ہیں ان میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. بولنے تو الگ بات ہے, اس میں عمل دخل نہیں اس لیے کہ آپ کو اگر آپ اس تصور سے کر رہے ہیں, مثلا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ خیال تھا نواز شریف صاحب کا کہ جی میں نے جنرل باجوہ کو لگانا ہے آرمی چیف, جی, جبکہ 2-3 اور لوگ بھی بڑے سینئرز موجود سینئر تھے اور ایلیجبل تھے, جی, اور اس توقع سے لگانا ہے کہ یہ تو میرے بڑے خاص اپنے ہوں گے, یا مشرف کو لگانا ہے کہ یہ میرا خاص ہوگا اور جہانگیر کرامت کو ہٹا دیا, یا کاکڑ کو صاحب کو لگانا ہے کہ یہ میرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط توقعات ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب آپ نے لگا دیا دین لیٹ دیم گیٹ آن ود دا جاب. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں تو آپ کو اس طرح کہہ سکتا ہوں نا کہ مثلا ایجوکیشن ہے, آئی واز ایجوکیشن منسٹر, مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی کہ اگر مجھے بغیر بتائے بغیر کنسلٹ کیے میرے کو جوائنٹ سیکرٹری کو چینج کر دیا جائے. آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے, میں نے بلکہ کئی دفعہ لڑائی کی اس بات پہ کہ میرے منسٹری کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ایون ان دا پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پہلے سے میرے سے کنسلٹ کیا جائے. ٹھیک. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چوز کریں اپنے بیسٹ بندے کو ٹو ہیڈ این انسٹیٹیوشن اینڈ دین لیٹ دیم بی. لیکن آپ کے دور میں, آپ کی جب خان صاحب کا دور تھا, وین یو ور دا کیبنٹ منسٹر, وہاں پہ سیکٹریز, آئی جیز, ان لوگوں کے کہنے کے اوپر چینج ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا. دیکھیں کچھ سیکٹری ہوتے ہوں گے, نہیں ہوتے ہوں گے یا ہوتے تھے, اس لیے کہ مجھے دو مختلف چیزیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے ڈیفینس سیکٹری, آپ نے چونکہ یو بین فارمر بیوروکریٹ, اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے, اب تو یہ صورتحال ہے نا, اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ بیوروکریٹس کی اپروولز بھی وہیں سے ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کلیئر ہے اور یہ کلیئر نہیں ہے. اگر اس وقت ایسے ہو رہا ہے تو یہ تو بائی لا ہو رہا ہے, بائی لا ہو رہا ہے, اب تو بائی لا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینسٹیو پوزیشنز تھیں
ان پہ میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس سے رپورٹ لی جاتی تھی، کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، ٹھیک، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی سے کسی سے رپورٹ لی جاتی ہو، پروموشن میں میرا خیال ہے لی جاتی تھی۔ یہ کلیئر ہے کہ اپنا انٹیریئر منسٹری، ڈیفینس منسٹری، ان میں ضرور، ایون فارن منسٹری، ان میں ضرور مشاورت ہوتی ہے۔ آپ کے دور میں ایک اور بھی جو پرابلم آئی جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ریٹائرڈ جو آرمی آفیسرس تھے ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے تعینات کیا گیا۔ ہر گورنمنٹ میں کیا گیا، نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، پہلی گورنمنٹ تو نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ خان صاحب کا جب دور آئے گا نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جانی ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اب مثلاً بیچارے آج بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں نا، یہ جو کچھ ہو گیا ہے، سارا کچھ جتنا کچھ اب ہو گیا ہے، دے آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید اب جب کبھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو شاید اب ہو جائے اس گا۔ میں تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ بیچارے بیوقوفی کر رہے ہیں۔ نہیں ایکسپیکٹیشن صحیح اس لیے نہیں ہے اچھا کہ باقی پاکستانی شہریوں کی طرح ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ان کا بھی تو حق ہے کہ اگر ان کو کوئی جاب، مثال کے طور پر میری منسٹری میں ایک نیا ونگ ہم نے کریٹ کیا، ٹھیک ہے، جو کہ جس کا مقصد تھا مدارس کی رجسٹریشن کرنا، اس کو ہم نے ریلیجیس ایجوکیشن کا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، پی ایچ ڈی آن پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز اور مزارس، اور ان کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ان کو ہم نے لگا دیا۔ ہی ہیپن ٹو بی اے میجر جنرل۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ کہوں کہ جی وہ اس لیے لگایا، آئی تھنک ہی واز فلی کوالیفائڈ فار دیٹ جاب۔ سو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ جی ہاں اگر یہ ہو کہ جی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے نہیں، جب آپ پی آئی اے ایئر مارشل کو دے دیں گے وہ ٹھیک ہے؟ پی آئی اے کمرشل ایئر لائن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر نہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ایک کمرشل آرگنائزیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے جی یہ تو نہیں آپ نے ایلوکیٹ کر دی کہ جی یہ فلانی سروس ہے، اس کو ایلوکیٹ ہوگی اور ہر دفعہ جو ان کا بندہ ہے وہ آ کے بن جائے گا۔ بالکل غلط بات، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ نہیں بالکل غلط بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپروپریٹ جاب کے لیے ایک اپروپریٹ شخص اویلیبل ہے اور وہ ہی ہیپنس ٹو بی ریٹائرڈ فوجی اور سرونگ فوجی، تو واٹس رانگ ود؟ نہیں، آئی ایگری ود یو، میں اس پہ نہیں میرا اختلاف، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس نے اگر زندگی میں اس نے 2 سینچریاں کی ہیں تو اس کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دے، ڈزنٹ میٹر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ محسن نقوی صاحب کو بھی اب آپ نے بنایا ہوا ہے نا۔ اچھا نہیں، محسن نقوی صاحب یہ کا بڑا کرکٹ کے ساتھ کیا ٹاپک ہے، مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے اور اس لیے وائی از دیئر اے ریکوائرمنٹ کہ جی فارمر کرکٹر پی سی بی کا چیئرمین؟ نہیں، جب رمیز لگا تو سارے رمیز کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ محسن نقوی ہے نا، اور آپ توقیر ضیاء صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ماضی کے اندر ان کا تعلق ہی کبھی نہیں رہا کرکٹ کے ساتھ، لیکن ذکا اشرف آپ کے سامنے۔ تو میں یہ نہیں، میرا تو بلکہ ماننا ہے کہ پی سی بی چیئرمین ایک ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو فارمر سی ای او رہ چکا ہو، اس سے ایک آرگنائزیشن چلانی ہو۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتا وہ کرکٹر ہو، لیکن کم از کم اس کو مینجمنٹ سکلز کم از کم آنی چاہیے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مینجمنٹ سکلز کسی کے پاس ہیں تو پھر یہ بار نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از دا رائٹ پرسن فار دا جاب فار وچ ہی از اسائنڈ۔ ایکچولی the problem is کہ آر یو اور می آر وی دا رائٹ پرسن اور ناٹ، اس کا میرا اور آپ کا فرق ادھر ہی آ جائے گا اگر آپ کے نام سے پہلے جو ہے نا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل یہ لگا ہوا ہے، میں اور آپ برابر بھی ہوں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی 2 اسٹیپ مجھ سے اوپر چلے جائیں گے۔ پاسبل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ہاں کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ دیکھیں ایک ریئلٹی تو ہے نا ہمارے ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ایک پاور ہے۔ سر ریالٹی مجھے شوکت صاحب 77 سال سے پتہ ہے، مجھے یہ دا پرابلم ڈو یو کنسیڈر اٹ ایز اے پرابلم اور ناٹ؟ آئی کنسیڈر اٹ اے پرابلم اگر اس شخص کو صرف اس لیے بنایا جائے کہ جی وہ ایک خاص عہدے سے ریٹائر ہوا ہے، یا ٹھیک، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جاب ہے اس کے لیے آپ کوالیفیکیشنز کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اینڈ ایف دی پرسن از اویلیبل اینڈ کوالیفائڈ تو صرف اس بنیاد پہ اس کو نہیں اس کو لگا دینا چاہیے، اور ارسپیکٹو آف فیکٹ کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سروس کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ آگے بیکاز ہم لوگ ڈی جی آئی کی تعیناتی تک تو ہم آ ہی گئے تھے وہاں پہ، اس کے بعد آپ کو کب فیل ہونا شروع ہوا دا گیم از اوور ناؤ وی آر گوئنگ؟ آلموسٹ امیڈیٹلی۔ اچھا، ہاں، اس لیے کہ ہمیں یہ ایک چیز کا تو ہمیشہ پتہ تھا نا کہ جو ہماری کولیشن ہے وہ کوئی اتنی اسٹیبل کولیشن نہیں تھی، اور ان کے دم پہ کھڑی ہے، اور ان کے دم پہ کھڑی تھی، اچھا، ان دا سینس کہ انہوں نے ضرور
جو عام زد عام تھا کہ ان کی وجہ سے باپ پارٹی اور باقی پارٹیاں جو سو اس وقت لگا کہ اب حالات جو ہیں وہ ڈاؤن ہل جائیں گے. ہاں کیونکہ جنرل باجوہ کی سپورٹ سے اگر وہ کھڑے تھے تو جنرل باجوہ اگر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو پھر اوبیسلی